حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. اور یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند ہی نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے. بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا. اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالیں. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا.
رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھیں یار، اس پہلو کو سمجھیں، نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے ساگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا، اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ۔ جب مکے والے مدینے آئے، انصار مدینہ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے، چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے، 2 باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در سے ساگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی احسار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے۔ وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبی دا جانل واگے سو گئے وچ مدینے. ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے. بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں. امام حسین نے ساری قربانی دے دی. ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں. جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے. اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں. آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں. قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں. ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے. قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے. اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی. بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا. تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%. ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے. چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے. تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہیں. فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے. فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے. وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا. فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں. میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے. بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا، یہ تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے. فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے. دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو. کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں. وہ لے لیا، قابو کر لیا. جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کریں. اور احصار صفت ہے مسلمان کی، یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے. قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے. کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نکتہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے. اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی. اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا. حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے. تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے ہیں، گرمی بڑی شدید ہے. العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی. ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں. زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے. وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا
یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا۔ اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار، میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا پانچواں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی۔ ساتویں تک میں آیا، اور جب میں ساتویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ ساتواں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا۔ ساتوں شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا۔ میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے۔ آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں۔ قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے۔ ہم روایتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پھر پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے۔ اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی۔ اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ۔ دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے۔ یا جنید یا جنید، اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہہ، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں۔ دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید۔ پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے۔ میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا۔ یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے۔
شروع تو ہو ابھی، تو یہاں لوگ سیدھا ہی آ کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے۔ وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں، اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں کسی کے لیے کچھ۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں کسی کے لیے کچھ، اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ سودا ہے؟ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگ۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔ ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا، بھکاری بن کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں، سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں۔ جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ تو ہے، جو بس میں نہیں اس میں بھی کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں، تگ و دو کریں۔ قربانی سے انسان سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنورنے اور بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے۔
کہاں سے قالین خریدا ہے؟ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں سبحان اللہ، ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا، وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی۔ میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے۔ کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا،
اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا، کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی، تو وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے، کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی، میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے، تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلی۔ تو اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس وٹامنے جاندہ ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتھے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتھے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، اکھاں میٹ لو چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہی دا کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نہ میرے رسول پاک سے کرے، آئے نہ حضور سید عالم سے کرے، آئے نہ رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑی، کندھے پہ رکھی، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر ممبر پہ
عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفہ یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری۔ او سجنا آویخ یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہوں، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان سے پیار نہ کریں۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں، فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا. اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل. ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ امارت تھوڑی. کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہیں، پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے. خدا کے یہاں تمہارے لیے. میں آپ سے عرض کروں، دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی. ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا. سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی، تو وہ تلخ ہو جاتا ہے. کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا. سارے کام آپ کرا لے. کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں. لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو، تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں. بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے. لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا، حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے. وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں. حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی ساتھ دیتے ہیں. اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے. حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا. حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوتا تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن. صرف غریبوں کے بچے ذہین. حافظہ کہیں سے ملتا. لیکن صحیح بخاری ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے. تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا، وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا، تو چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، اس کا بھی اپنا حسن ہے، اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا، صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال ونڈ دے نے. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا، میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے، تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پانڈ ہے نا، میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے حساب نال دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا. تو دیکھیں نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے. بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی، پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جیڑی شے کدھروں نہیں لبدی، وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نہ دیندے جے. جیڑی کدھروں نہیں لبدی، تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا، کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے. پھر کچھ لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے احسان بڑھے. کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان. امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی، اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے.
جس کا آپ بار بار کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اوہ، جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا، وہ غضب خدا، وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، یہ جو دلوں میں پیار ہے، یہ الفت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے، یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے، جو رشتوں میں حسن ہے، یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے، مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کہتے جلدی کرو، مہمان دور کے ہیں، روٹی بھی کھانی ہے، جلدی کرو۔ ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی، پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث، وہ کہتے ہیں دعا کر دے جناب، کچھ مہمانوں نے جانا ہے، او جنا لی تو پاپ کمائے، ہونو کتھے نہیں تیرے کر دے، یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے۔ کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے، کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھل کے یاد کر لیا، ورنہ باتوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں قبر کی دیوار تک۔ دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ، جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے، تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرما، وہ سامنے حضور تشریف فرما، حضور نہ سامنے، وہاں جہاں کوئی نہیں نہ آ سکا، وہاں حضور پہنچ گئے۔ اور میدان محشر میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے۔ وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے۔ اور جب حضور رو کے کہیں گے نا، یا اللہ یہ تیرا جاہ و جلال، سوا نیزے پہ سورج، یہ میزان عمل، یہ پل صراط، تو کسی نے اپنے ذوق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا آواز آئے گی، گویا ندا آئے گی کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، یہ سرکار کہیں گے۔ میدان محشر میں نا، قرآن کہتا ہے ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا۔ اس پہ ذرا غور کر، وہ کیسا کو وقت ہوگا۔ کبھی ماں بھی چھوڑا کرتی ہے، کبھی باپ بھی چھوڑا کرتا ہے، کبھی بھائی بھی چھوڑ جائیں گے نا، سارے چھوڑ جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں سارے نبی ممبروں پہ اور میرا ممبر خالی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نا کبھی سجدے میں ہوں گا، یا اللہ معاف کر دے، کبھی پل صراط کے قریب دعا کروں گا، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، کبھی میزان عمل پہ جاؤں گا، او یار ادھر دیکھنا، اگر کسی کے احسان سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر پیار کرنا مدینے والے رسول سے، پھر آ جانا، کرنا پیار حضور سے، کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو ہم نے اوڑھ لیا نا دنیا داری، سویرے اٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سیاست شروع کرتے ہیں، سارا دن وہ سیاست ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں میں نہیں جا سکتا، ولیمے پہ بیٹا چلا گیا، اور نکاح پہ بھائی چلا گیا، اور فوتگی پہ، سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے دنیا راضی، اور مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو چھوڑے نا، اس محبوب کی طرف نہ بڑھے جن کی طرف چند قدم چل کے جائیں تو خدا کی رحمتیں آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔